مساجد کی طرف تیز چل کر آنا ممنوع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اقامت سن لو تو نماز کے لیے اس طرح چل کے آؤ کہ تم پر سکون اور وقار ہو، اور جلدی مت کرو۔ جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لو، جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ بخاری۔ اگرچہ مذکورہ حدیث میں ممانعت کو اقامت سننے کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، لیکن اقامت سے پہلے بھی تیزی سے مساجد کی طرف آنا ممنوع ہے، جیسے کہ دوسرے حدیث میں ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکون و اطمینان سے آؤ۔ بخاری۔ پہلے حدیث میں اقامت کی قید صرف اس لیے ہے کیونکہ عموماً یہی چیز انسان کو جلدی کرنے پر ابھارتی ہے۔ کچے لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنا ممنوع ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کچے لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے دور رہے، یا یہ فرمائے کہ ہماری مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ مسجد میں داخلے کی دعا۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داود۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، یہ بھی صحیح ہے، صحیح ابو داود۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ بھی صحیح ہے، صحیح ابو داود۔ عفواً گزشتہ دعا ابن سینا میں ہے اور وہ روایت حسن ہے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ ابو داود، مسلم وغیرہ۔ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ بخاری، مسلم۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل آئندہ باب صلاۃ التطوع میں آئے گی۔ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی آدمی کو مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو وہ کہے، اللہ کرے وہ چیز تمہیں واپس نہ ملے، کیونکہ مسجدیں اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ مسجد میں خرید و فروخت ممنوع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں کسی شخص کو خرید و فروخت کرتے دیکھو تو اسے کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں نفع نہ کرے۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی وغیرہ۔ مسجد میں ایسے اشعار پڑھنا جو غیر شرعی نہ ہو جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف گھور کر دیکھا۔ اس پر حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تو اس وقت بھی مسجد میں اشعار پڑھا کرتا تھا جب مسجد میں وہ ذات موجود ہوتی تھی جو تم سے افضل تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری و مسلم۔ مسجد میں لیٹنا جائز ہے۔ حضرت عبادہ بن تمیم رضی اللہ عنہ اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ کر چت لیٹے ہوئے دیکھا۔ بخاری و مسلم۔ مسجد میں سونا جائز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما مسجد میں سو جایا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کہتے ہیں، ہم زمانہ نبوت میں مسجد میں سوتے اور اسی میں قیلولہ بھی کرتے تھے اور ہم نوجوان تھے۔ بخاری مسلم۔ مسجد میں مریض کے لیے خیمہ لگانا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بوقت ضرورت ایسا کرنا جائز ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے روز حضرت سعد رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے
مسجد میں خیمہ لگوا دیا تاکہ قریب ہے کہ ان کی تیمہ داری کر سکے۔ یہ روایت بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں۔ عورت کا مسجد میں رات گزارنا۔ عورت بھی مسجد میں رات بسر کر سکتی ہے بشرطے کہ کسی فتنہ فساد کا خطرہ نہ ہو۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک سیاہ رنگ کی لڑکی کا خیمہ مسجد میں تھا، وہ میرے پاس باتیں کرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ بخاری۔ مساجد میں قصاص و حدود قائم کرنا حرام ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ اور امام ثنانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ حضرت حاکم بن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساجد میں نہ تو حدود قائم کی جائے اور نہ ہی قصاص لیا جائے۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داود وغیرہ۔ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ تھوک کو دفن کر دینا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھنگارتے ہوئے دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی بلغم کو اپنی بائیں جوتی کے ساتھ مل لیا۔ صحیح مسلم۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتی ہے، ایسا کرنا اس وقت درست ہے جب مسجد میں کچھ نہ بچھایا ہو، لیکن اگر مسجد میں چٹائی یا قالین یا اس کی مثل کوئی چیز بچھائی گئی ہو کہ تھوک کو دفن کرنا ممکن نہ ہو جو کہ تھوک کا کفارہ ہے، تو یہ یعنی تھوک کو بغیر ملے چھوڑ دینا ایسا گناہ ہوگا کہ جس کا کفارہ نہیں دیا گیا۔ مسجد میں عسکری تربیت اور جنگی مشق کا مظاہرہ جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے پردہ کیے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کے اس جنگی کھیل کو دیکھ رہی تھی جو وہ مسجد میں کھیل رہے تھے۔ بخاری و مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ مسجد نبوی میں نیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ لفظ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کے دن سوڈان کے کچھ صحابہ ڈھال اور نیزے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ مسجد میں کھانا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم عہد رسالت میں مسجد میں روٹی اور گوشت کھایا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ وغیرہ۔ بوقت ضرورت مشرک مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا دستہ کسی جہت میں روانہ کیا۔ یہ لوگ ایک آدمی حضرت ثمامہ بن آسال رضی اللہ عنہ جو ابھی مشرک تھے کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور اس قیدی کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ بخاری مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفد ثقیف کے مشرکین کو مسجد میں ٹھہرانا بھی اس کی دلیل ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے شیخ البانی کے نزدیک، لیکن شیخ محمد صبحی حسن حلاق نے اسے صحیح کہا ہے۔ اذان کے بعد مسجد سے نکلنا۔ کسی ضرورت حاجت کے علاوہ ایسا کرنا جائز نہیں، جیسے کہ حضرت ابو شعثا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی عصر کی اذان کے بعد مسجد سے نکلا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس نے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک مرفوع روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، جب تم مسجد میں ہو اور نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو تم میں سے کوئی نماز پڑھنے سے پہلے باہر نہ نکلے۔ مسند احمد۔
مسجد میں نماز کا انتظار نماز ہی شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک اس وقت تک نماز میں ہی رہتا ہے جب تک کہ نماز اسے روکے رکھتی ہے، اس طرح کہ اسے اس کے گھر والوں کی طرف جانے سے صرف نماز روک رہی ہو۔ بخاری و مسلم۔ مسجد میں مباح کلام اور ہنسنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ حدیث میں صحابہ کے متعلق موجود ہے کہ صحابہ کرام گفتگو کرتے، جاہلیت کے کام کو اختیار کرتے اور ہنستے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرا دیتے۔ طبرانی کبیر الاوسط کما فی المجموع۔ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر نماز ادا کرنا جائز ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید، حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ پس جب انہوں نے دروازہ کھولا تو سب سے پہلے میں داخل ہوا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر کے ان سے سوال کیا کہ کیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، دو یمانی ستونوں کے درمیان۔ بخاری و مسلم۔ یاد رہے کہ کعبہ میں صرف نفل نماز ہی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس میں فرض نماز کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ مسجد ہی ہے۔ قبروں کے درمیان مسجد بنانا۔ اگر کسی نے قبرستان میں قبروں کے درمیان مسجد بنائی تو اس کا حکم قبر جیسا ہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قبروں کے درمیان مسجد بنانا ناپسند کیا جاتا تھا۔ قربت کی غرض سے صرف 3 مساجد کی طرف سفر جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 مساجد کے لیے رخت سفر باندھا جائے، مسجد حرام، مسجد نبی اور مسجد اقصی کے لیے۔ بخاری۔ باب نمازی کے سترے کا بیان۔ لغوی و اصطلاحی تعریف۔ لفظ سترہ لغت میں اوٹ یا پردہ کے معنی میں مشتمل ہے، اور اصطلاحی و شرعی اعتبار سے سترہ کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جسے انسان بوقت نماز اپنی سجدگاہ کے سامنے نصب کرے، مثلا لکڑی، نیزہ، دیوار، ستون، میز اور گاڑی وغیرہ۔ سترے کا شرعی حکم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف سترہ کی جانب ہی نماز پڑھو۔ ابن خزیمہ، صحیح مسلم وغیرہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سترے کی طرف نماز پڑھے اور اس کے قریب ہو کر کھڑا ہو۔ یہ روایت حسن ہے، صحیح ابو داؤد وغیرہ۔ حضرت صبرہ بن معبد جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں نماز میں سترہ ضرور قائم کرنا چاہیے، خواہ ایک تیر ہی ہو۔ یہ روایت صحیح ہے، مسند احمد وغیرہ۔ سترہ قائم کرنے اور اس کے قریب ہونے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ کہیں شیطان انسان کی نماز نہ کاٹ ڈالے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے، سترہ رکھنا واجب ہے۔ ایک دوسری جگہ رقم دراز ہے کہ حکم کا ظاہر تو وجوب ہی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کرنا مل جائے جو ان اوامر کو وجوب سے استحباب کی طرح منتقل کر دے تو اسی کو ترجیح ہوگی۔ جمہور کہتے ہیں سترہ رکھنا واجب ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ منی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیوار کے علاوہ کسی اور جانب رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے۔ بخاری۔ اس حدیث پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے۔
امام کا سترہ ہی اس شخص کا سترہ ہے جو اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دیوار کے علاوہ کوئی اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھی، جیسا کہ عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سید سابق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نمازی کے لیے سترہ رکھنا مستحب ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سترہ رکھنا واجب ہے۔ البانی رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ سترے کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سترے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کی پالان کے پچھلے حصے کی لمبائی کے برابر۔ صحیح مسلم۔ سترہ کسی باریک چیز کو بھی بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابھی پیچھے ایک حدیث میں گزرا ہے، کھوا تیر کا سترہ بنا لو، اور دیگر روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیزے کو سترہ بنا لیا کرتے تھے۔ بخاری۔ علاوہ ازیں کسی جانور یعنی سواری وغیرہ کو سترہ بنانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابو داود روایت صحیح ہے۔ سترے اور نمازی کے مابین فاصلہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیوار کے مابین ایک بکری گزرنے کا فاصلہ ہوتا تھا۔ بخاری مسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہو کر نماز پڑھی تو دیوار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 بازوؤں کا فاصلہ تھا۔ مسند احمد بخاری۔ فضا اور مسجد دونوں جگہ سترہ ضروری ہے۔ گزشتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سترہ رکھنا صرف فضا میں ہی مشروع نہیں ہے بلکہ احادیث میں حکم عام ہے جو فضا اور مسجد وغیرہ سب جگہوں کو شامل ہے۔ سترے کو کچھ دائیں یا بائیں جانب رکھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، نیز حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے مروی جس روایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ٹہنی یا ستون یا درخت کی جانب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی طرح دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بالکل اپنے سامنے نہیں بلکہ قدرے بائیں یا دائیں جانب کیے ہوتے تھے۔ وہ ضعیف و ناقابل حجت ہے۔ ضعیف ابو داود۔ مقتدی کے لیے امام کا سترہ ہی کافی ہے۔ جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ امام کا سترہ ہی مقتدی کا سترہ ہے، اور اس کے تحت یہ حدیث لائے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں ایک گدی پر سوار ہو کر آیا، اس زمانے میں بالغ ہونے ہی والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیوار نہ تھی۔ میں صف کے بعض حصے سے گزر کر سواری سے اترا اور میں نے گدی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا، کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔ بخاری۔ اگر کوئی سترے کے آگے سے گزر جائے تو اس سے نماز کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جیسے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پالان کے پچھلے حصے کے برابر کوئی چیز تم میں سے کسی ایک کے سامنے موجود ہو تو پھر جو بھی اس کے سامنے سے گزر جائے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مسند احمد وغیرہ۔ سترہ نہ ہو تو سامنے خط کھینچ لینا، جس روایت میں اس عمل کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے۔ اس روایت میں یہ لفظ ہے اگر نمازی کے پاس چھڑی نہ ہو تو خط کھینچ لے۔ ضعیف ابو داود وغیرہ۔
نمازی کے آگے سے گزرنا ممنوع ہے۔ حضرت ابو جہیم بن حارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کام کا کتنا گناہ ہے تو اسے نمازی کے آگے سے گزرنے کے مقابلے میں 40 بریکٹ میں ہے سال تک وہاں کھڑا رہنا زیادہ پسند ہو۔ مسند بازار میں ایک دوسری سند سے ہے کہ 40 خزاں تک کھڑا رہنا پسند ہو۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث دلیل ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا ایسے کبیرہ گناہوں سے ہے جو آگ کو واجب کرنے والے ہیں۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے اس حدیث میں نمازی کے سامنے سے گزرنے کی حرمت ہے۔ امیر صنعانی رحمۃ اللہ فرماتے یہ حدیث نمازی کے سامنے سے گزرنے کی حرمت کی دلیل ہے۔ یاد رہے کہ یہ حرمت اس وقت ہے کہ جب کوئی نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہے، اور اگر کوئی سترے کے پیچھے سے گزرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمازی کو چاہیے کہ گزرنے والے کو روکے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سترہ قائم کر کے نماز پڑھنے لگے اور کوئی آدمی اس کے سامنے یعنی سترے اور نمازی کے درمیان فاصلہ سے گزرنے لگے تو نمازی کو چاہیے اسے روکنے کی کوشش کرے، اگر وہ باز نہ آئے تو اس سے لڑائی کرے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ بخاری، مسلم وغیرہ۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے علماء میں سے کسی نے بھی اسے یعنی روکنے کو واجب کہا ہو میرے علم میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے اصحاب اور دیگر علماء نے صراحت کی ہے کہ یہ عمل مستحب و غیر واجب ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض اہل ظاہر نے وجوب کی بھی صراحت کی ہے۔ اگر گدھا، حائضہ عورت اور کالا کتا نمازی کے سامنے سے گزر جائے اور سترہ نہ رکھا ہو تو نماز باطل ہو جائے گی، جیسے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کی نماز کو جبکہ اس کے سامنے پالان ان کے پچھلے حصے کے برابر سترہ نہ ہو، عورت، گدھا اور کالا کتا توڑ دیتا ہے۔ اور سنن ابی داود کی روایت میں عورت کے لفظ کو حائضہ عورت کے ساتھ مقید کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی جس روایت میں ہے کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی وہ ضعیف ہے، لہذا قابل حجت نہیں۔ ضعیف ابو داود وغیرہ۔ اگر گزشتہ اشیاء کے علاوہ کوئی آدمی وغیرہ نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے مبطل ہونے کی کوئی صریح دلیل موجود نہیں، جیسے کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ نے یہی موقف اختیار کرتے ہوئے اسے ثابت کیا ہے۔ باب نماز کی کیفیت کا بیان۔ نماز کی کیفیت جاننے سے پہلے یہ یاد رہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ بخاری و مسلم۔ نماز کا مختصر طریقہ۔ نماز کی وہ کیفیت اور طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت اسلامیہ سے تواتر کے ساتھ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان وضو کرے، اپنے سطر کو ڈھانپے، قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو جائے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کی نیت اپنے دل میں کرے، ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کی لو تک اٹھا کے اللہ اکبر کہے، اپنے ہاتھ سینے پر اس طرح باندھ لے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو، اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھ کے پہلے ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھ لے، پھر رفع الیدین کرتا ہوا اللہ اکبر کہے اور رکوع میں چلا جائے۔ دوران رکوع کمر بالکل سیدھی ہو اور دونوں ہاتھ اس طرح
گھٹنوں پر رکھے ہوئے ہوں کہ بازو بالکل سیدھے ہوں۔ رکوع میں سر کمر کے برابر ہونا چاہیے، نہ زیادہ نیچے ہو اور نہ زیادہ اوپر۔ رکوع کی تسبیحات پڑھے، پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر اور رفع الیدین کرتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر ربنا ولک الحمد کہے اور اطمینان سے کھڑا ہو جائے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدہ ریز ہو کہ پہلے زمین پر ہاتھ اور پھر گھٹنے رکھے۔ سجدے میں 7 اعضاء یعنی دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے اور چہرہ، پیشانی اور ناک زمین پر لگے ہونے چاہیے۔ سجدے میں کہنیاں زمین سے بلند اور پہلوؤں اور رانوں سے الگ رہے۔ سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اور دائیں کو اس طرح کھڑا کر کے کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں، پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے اور رب اغفر لی یا دوسری دعا پڑھے، پھر اللہ اکبر کہے اور اسی طرح دوسرا سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اطمینان سے جلسہ استراحت کے لیے قدرے بیٹھے اور پھر اپنے ہاتھوں پر وزن ڈالتا ہوا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ دوسری رکعت میں اسی طرح دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد تشہد کے لیے اس طرح بیٹھے جیسے دو سجدوں کے درمیان بیٹھا تھا اور التحیات پڑھے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا ضروری نہیں۔ آخری تشہد میں اپنی پشت کو اس طرح زمین پر رکھ کر بیٹھے کہ بایاں پاؤں دائیں جانب سے کچھ باہر آ جائے۔ اس تشہد میں درود ابراہیمی اور اس کے بعد مسنون دعائیں بھی پڑھے۔ مکمل تشہد میں اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے اشارہ کرتا رہے اور آخر میں دونوں طرف سلام پھیر دے، اور یاد رہے کہ اگر صرف ایک طرف یعنی دائیں جانب ہی سلام پھیر دیا جائے تو کفایت کر جاتا ہے۔ ابتدائی نماز سے پہلے صفوں کی درستگی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صفیں برابر کراتے تھے۔ جب ہم برابر ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہتے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ شرعی نماز نیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرے۔ سورۃ البینہ۔ حدیث نبوی میں ہے کہ بے شک عمل کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ صحیح بخاری۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نماز کی صحت کے لیے نیت شرط ہے۔ صدیق حسن خان رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نماز میں نیت فرض و لازم ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نیت کے بغیر نماز منعقد نہیں ہوتی۔ احناف، حنابلہ، مالکیہ فرماتے ہیں نیت نماز کی شرائط میں سے ہے۔ شافعیہ فرماتے ہیں نیت نماز کے فرائض یا ارکان میں سے ہے۔ وہبہ زحیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز میں بالاتفاق نیت واجب ہے۔ راجہ، نیت نماز کے لیے شرط ہے، اس کی جگہ صرف دل ہے اور نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا بدعت ہے۔ مزید تفصیل کے لیے گزشتہ باب الوضو میں مسئلہ نیت کا مطالعہ کیجیے۔ نماز کے تمام ارکان فرض ہے۔ نماز کے فرائض کی 3 اقسام ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ ارکان، پوائنٹ سیکنڈ واجبات، پوائنٹ تھرڈ شروط۔ پوائنٹ فرسٹ لغوی وضاحت۔ لفظ ارکان رکن کی جمع ہے جو کہ باب رکن یرکن منع سے مصدر ہے اور اس کا معنی مائل ہونا مستعمل ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ ظالموں کی طرف مائل نہ ہو جا۔ اصطلاحی تعریف: رکن ایسی چیز ہے کہ واجب التعمیل کام اس کے بغیر مکمل نہ ہو
اور رکن کے نہ ہونے سے شریعت میں اس کام کا کوئی اعتبار نہ ہو، جیسے قیام فاتحہ، رکوع، سجدہ، اعتدال اور آخری تشہد کے لیے بیٹھنا۔ بعض حضرات نے تکبیر تحریمہ کو بھی نماز کے ارکان میں شامل کیا ہے۔ ان افعال کے ارکان ہونے کی دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، اور اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ بخاری۔